السلام علیکم عزیز طالبات. ہماری آن لائن کلاسز کے سلسلے کا آج 7واں لیکچر ہے اور میں حافظہ ماریہ اسلم آپ سے مخاطب ہوں. عزیز طالبات، ہم نے پچھلے لیکچر میں فیض احمد فیض صاحب کی شامل نصاب نظم تنہائی پڑھی تھی. اس سے پہلے میں آپ کو جو کچھ بھی پڑھا چکی ہوں اس کا اوریجنل ٹیکسٹ لیکچر کی ڈسکرپشن میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ میں واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیا کرتی ہوں. یہ نظم چونکہ مختصر سی تھی اور میں نے آپ کو لیکچر سے پہلے جو نوٹس واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیے تھے ان میں اس کا اوریجنل ٹیکسٹ شیئر کر کے اس تصویر پر مینشن بھی کر دیا تھا کہ یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے. تو میں ان بچوں کو بتا رہی ہوں جو گروپ کے میسیجز کو غور سے نہیں دیکھتے، ذرا غور کریں گے تو آپ کو فیض صاحب کی نظم تنہائی واٹس ایپ گروپ میں بھیجے ہوئے جو نوٹس ہیں، جو تصویریں ہیں، ان میں مل جائے گی. اس کو وہاں سے دیکھ کر آپ لیکچر سنیں گے تو آپ کو بہتر طریقے سے پچھلا لیکچر سمجھ آ جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. آج ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہمالہ پڑھیں گے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نظم ہمالہ اقبال کے پہلے اردو مجموعے بانگ درا کی پہلی نظم ہے اور کلیات اقبال اردو کی بھی یہ پہلی نظم ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس نظم کی تشریح، اس کے فکری اور فنی جائزے کی طرف چلیں، پہلے اقبال کا مختصر تعارف میں آپ کو کراؤں گی. کیوں تو آپ بچپن ہی سے اقبال کو جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. وہ ہمارے قومی اور ملی رہنما، اردو اور فارسی کے عظیم شاعر، ایک سیاسی مفکر، ملت اسلامیہ کے درد مند بہی خواہ، ایک مصلح اور 20ویں صدی میں اسلامی نشاط ثانیہ کے ایک بڑے علمبردار تھے. یہ سب باتیں آپ جانتے ہیں. اقبال کی تربیت میں ان کے والدین اور اساتذہ خصوصاً سید میر حسن کاشمیری اور پروفیسر آرنلڈ کا بہت دخل تھا. انہوں نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا تصور پیش کیا تاکہ وہ انگریزوں کی غلامی اور ہندوؤں کے غلبے سے آزاد ہو کر اسلام کی ابدی تعلیمات اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. اقبال بجا طور پر سمجھتے تھے کہ دنیا میں مسلمانوں کی ترقی، کامیابی اور سربلندی جو ہے وہ ہندوستان سے نکل کر اپنا آزاد وطن حاصل کرنے ہی میں شامل ہے. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ الگ وطن حاصل کرنے ہی سے مسلمانوں کو دنیا میں خوشحالی بھی ملے گی اور آخرت میں فلاح بھی نصیب ہوگی. لیکن ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اقبال کا خواب ابھی تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. ہم نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کا جو وعدہ کیا تھا اور جو اعادہ کیا تھا اس سے واضح طور پر ہم انحراف کیے ہوئے ہیں اور خدا نہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عہد شکنی کی سزا دے، خدا نہ خواستہ. خیر، ہم واپس آتے ہیں علامہ اقبال کے تعارف کی طرف. علامہ اقبال نے نہ صرف بر عظیم یا جس کو ہم بر صغیر کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی صرف بر صغیر کے علاوہ انہوں نے مشرق و مغرب کے شاعروں، ادیبوں، مفکروں اور دانشوروں کو متاثر کیا اور دنیا کی تقریباً 30 زبانوں میں ان کی شاعری اور نثر کے ترجمے ہو چکے ہیں. ان کے شعری مجموعوں کے نام، فارسی کے جو شعری مجموعے ہیں وہ ہے اسرار و رموز، جس کو اسرار خودی کہتے ہیں،
پیام مشرق زبور عجم، پس چہ باید کرد اے اقوام شرق ما مسافر. یہ مثنوی ہے، طویل نام ہے، یاد کرنے میں مشکل ہوگی لیکن یاد کر لیجئے گا اسے. ایک اور کتاب ہے جاوید نامہ اور ارمغان حجاز. اردو کے جو شعری مجموعے ہیں ان میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم شامل ہیں. اقبال کی شاعری کی طرح ان کی نثر بھی بڑی اہم ہے. مکتوبات اقبال شائع ہو چکے ہیں. آپ نے سال اول میں فرسٹ ایئر میں اقبال کے 2 مکتوب خطوط پڑھے ہوں گے. یہ اقبال کا ایک مختصر سا تعارف تھا. اس کے علاوہ جو ہے، جیسے میں نے آپ کو فیض، میر اور غالب کے حوالے سے معروضی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی ہے، اس کو بھی میں وہاں شیئر کر دوں گی. یعنی اقبال سے متعلق جتنے بھی شارٹ کوسچنز ہیں، جو ممکنہ شارٹ کوسچنز ہو سکتے ہیں، وہ بھی میں وہاں شیئر کر دوں گی. اقبال کی نظم ہمالہ ان کے ابتدائی زندگی یعنی اوائل زندگی میں لکھی گئی نظم ہے، اور یہ ان کی شاعری کا ابتدائی دور تھا. یعنی یہ وہ دور تھا جب اقبال کو ہندوستان کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے ابھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں سے الگ رہنا چاہیے. جب اقبال نے ہمالہ نظم کہی تو اقبال کی وطنیت پرستی اس عروج پر تھی کہ وہ پورے ہندوستان ہی کو مسلمانوں کا اور اپنا وطن قرار دیتے تھے، اور وہ پورے ہندوستان کو اپنے وطن ہی کسی محبت سے دیکھتے تھے، اور ان کے خیال میں یہ پورا ہندوستان مسلمانوں کا وطن تھا. اس دور میں جب اقبال نے ہمالہ نظم کہی تو اقبال مسلمانوں کے لیے جو نظریہ وطنیت ہے، اسلامی نظریہ وطنیت کے حامی تھے. اب آپ لوگ سوچیں گے کہ اسلامی نظریہ وطنیت کیا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین متین قرار دیا ہے، اسلام کو قیامت تک کے تمام انسانوں کا ضابطۂ حیات قرار دیا ہے، اور اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا پر میں بھیجا ہے، اور یہ دنیا بھی اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے. تو اس فلسفے کے تحت اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو مسلمان کا وطن قرار دیا. اور اقبال بھی اپنے ابتدائی شعری زمانے میں اسی فلسفے اور اسی نظریے کے قائل تھے کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کا وطن ہے. اور خاص طور پہ چونکہ اقبال کا تعلق ہندوستان سے تھا، ہندوستان کی بھلائی، ہندوستان کی خوشحالی ان کو بہت عزیز تھی، اور ہندوستان کے چپے چپے کوچے کوچے سے بہت پیار تھا. اس نظم میں آپ کو اقبال کے نظریہ وطنیت کی ایک بڑی خوبصورت جھلک دکھائی دے گی. ایک ایسا شاعر جس کو اپنے وطن کی اس پہاڑی چوٹی سے بڑا پیار ہے جو اس کے وطن کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے. کوہ ہمالیہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، سلسلہ ہمالیہ جو پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ، وہ ہندوستان کی سرحد پر واقع ہے. یعنی اس وقت جو ہندوستان کی سرحد تھی، تو اب تو سرحدیں بدل گئیں ملکوں کی، اس وقت ہندوستان کی سرحد پر کوہ ہمالیہ واقع تھی، اور اب بھی یہ سرحد ہی پر واقع ہے. اور یہ پہاڑی سلسلہ کسی فصیل کی طرح، ایک حفاظتی دیوار کی طرح ملک کی حفاظت کر رہا تھا، کیونکہ اتنا بلند و بالا پہاڑ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے کہ اس کو پھلانگ کر یا اس کو عبور کر کے ملک پر حملہ کرنا دشمن کی جو ہے نا وہ کمر توڑ دینے والا کام ہے، اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے. ایک چھوٹا سا پس منظر میں نے آپ کو بتایا کہ اقبال کو ہمالیہ سلسلہ جو ہے وہ پیارا کیوں ہے، انہوں نے اس پر پوری نظم کیوں کہہ دی. دوسرا، اقبال کی شاعری میں، ابتدائی شاعری میں خاص طور پر ایک رومانوی رنگ ملتا ہے، فطرت سے محبت، حسن سے محبت اور مناظر قدرت سے پیار.
یہ اقبال کی شاعری کی ایک نئی جھلک آپ کو دیکھنے کو ملے گی. اب تک آپ نے اقبال کا جو کلام بھی اپنے سلیبس میں پڑھا ہوگا اس میں زیادہ تر قوت و عمل کی بات ہوگی، اس میں زیادہ تر مقصدیت کی بات ہوگی، اصلاح کی بات ہوئی ہوگی، یا اس میں زیادہ تر سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کی بات ہوگی. لیکن یہاں آپ کو اقبال کی شاعری کا ایک نیا رخ دیکھنے کو ملے گا جو شاید آپ نے اب تک نہ پڑھا ہو. اس حوالے سے یہ نظم بڑی اہم ہے. اب ہم باقاعدہ طور پہ نظم کے فکری جائزے یا تشریح کی طرف چلتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اس نظم میں متحدہ ہندوستان کو وطن سمجھا گیا ہے اور متحدہ ہندوستان ہی کو وطن قرار دیا گیا ہے. نظم ہمالہ اقبال کے دوست سر عبد القادر کے رسالے مخزن میں پہلی بار شائع ہوئی. 1901 میں یہ نظم پہلی بار شائع ہوئی اور یہ اقبال کی پہلی اردو نظم تھی جو اشاعت کے عمل سے گزری، یعنی اس سے پہلے ان کی کوئی اردو نظم شائع نہیں ہوئی تھی. پہلا بند ہے نظم کا: اے ہمالہ اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں. تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں. ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاتی ہوں. یہاں ہمالہ سے مراد ہے کوہ ہمالیہ، پہاڑی سلسلہ جو انتہائی بلند ہے اور برف سے ڈھکا رہتا ہے. فصیل کے معنی دیوار. چشم بینا، چشم کا معنی ہوتا ہے آنکھ، بینا جس میں بینائی موجود ہو، چشم بینا دیکھنے والی آنکھ. کشور، کشور سے مراد ہے ملک، کشور ہندوستان یعنی ہندوستان کی سرزمین. دیرینہ روزی، لمبی عمر، یعنی تجھ پر بڑھاپے کی کوئی علامت نظر نہیں آتی. گردش شام و سحر، رات اور دن کا بدلنا. کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے. طور سینا اس پہاڑی سلسلے کا نام ہے، اس پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. یہ ایک تلمیح ہے، آپ جانتے ہیں. باقاعدہ تشریح کرتے ہوئے میں آپ کو اس تلمیح کی ایک روین کرا دوں گی. اچھا، اب اقبال جو ہیں وہ ہمالہ سے مخاطب ہیں اور اس سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے پہاڑی سلسلے، تجھ پر ہر طرح کی خوبصورتی موجزن ہے. یہ نظم دراصل اقبال کی وطن پرستی اور فطرت کے حسن کی تعریف سے بھری ہوئی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کوہ ہمالہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیری حیثیت ہندوستان کی سرزمین کے لیے ایک ایسی دیوار کی سی ہے جو اپنے وطن کی محافظ ہو، یعنی تو حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے. کوئی دشمن تجھے سر کر کے عبور کر کے میرے وطن کی طرف دیکھنے کے لیے بہت زیادہ حوصلہ جمع کرے گا، تبھی وہ تیری بلند و بالا چوٹیوں کو سر کر سکے گا. یہی نہیں بلکہ تیرا وجود اس قدر بلند و بالا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان تیری پیشانی پر بوسہ دے رہا ہو. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس عمارت کی بلندی تو آسمان سے باتیں کرتی ہے، یعنی کسی عمارت یا کسی پہاڑ، کسی چٹان کا اتنا بلند ہونا کہ اس کو دیکھ کر آپ کو یوں لگنے لگے کہ یہ تو کہیں آسمان سے جا کر ملتا ہے. محاورتاً ہم کہتے ہیں نا. تو
کوہ ہمالیہ کی بلندی کی تعریف کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ تیری بلندی تو کہیں جا کر آسمان کو چھوتی ہے۔ دوسرے شعر میں اقبال فرما رہے ہیں کہ بظاہر تیرے وجود میں لمبی عمر کے اثرات دکھائی نہیں دیتے، یعنی تجھ پر کوئی بڑھاپا نہیں آیا ابھی تک، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا بلند وجود کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دن اور رات کے چکر کے درمیان ایسے زندہ ہے جیسے ابتدا میں تھا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے کوہ ہمالیہ کو تخلیق کیا تھا اس وقت اس پہاڑی سلسلے کا جو حسن تھا وہ آج تک برقرار ہے، صدیوں تک روئے زمین پر قائم رہنے کے باوجود گردش شام و سحر کے گزرتے ہوئے وقت کے کوئی آثار تجھ پر دکھائی نہیں دیتے، تو آج بھی روز اول ہی کی طرح خوبصورت ہے، اور آج تک تیری کمزوری کے آثار کسی طور بھی ظاہر نہیں ہوئے۔ تیسرے شعر میں اقبال فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ طور سینا کے پہاڑ کا نظارہ ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نور کا جلوہ دکھایا تھا، اور دوسری طرف تو ہے جو ایسے چمکتا ہوا پہاڑ ہے کہ جسے دیکھنے والی آنکھ کو سارے کا سارا پہاڑی سلسلہ ہی ایک نور کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ یہ اقبال نے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے کوہ ہمالیہ کی، یوں کہ انہوں نے اس پہاڑ کو اپنی محبت کی بدولت طور سینا سے جا ملایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طور سینا جس طرح بہت اہم اور خوبصورت ہے، بالکل ویسے ہی میرے لیے کوہ ہمالیہ بہت خوبصورت ہے۔ اب آپ میں سے کچھ لوگوں کو شاید طور سینا کی اہمیت کے بارے میں علم نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تقاضا کیا، یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا کی پہاڑی پر بلا کر اپنے جلوے کی ایک ہلکی سی موہوم سی جھلک دکھائی تھی، اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا معجزہ بھی موجود تھا۔ یہ تلمیح اس بند میں موجود ہے، آپ تشریح کرتے ہوئے یا فکری جائزہ لکھتے ہوئے ضرور لکھیں گے کہ پہلے بند میں یہ تلمیح موجود ہے۔ اچھا، اب چشم بینا کے لیے تجلی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ آنکھ جو دیکھنے کی طاقت رکھتی ہو۔ ایک ظاہری آنکھ کا دیکھنا ہوتا ہے اور ایک باطنی آنکھ کا دیکھنا ہوتا ہے جس کو ہم بصیرت کہتے ہیں۔ ظاہری آنکھ کے دیکھنے کو بصارت اور باطنی آنکھ سے دیکھنے کو کیا کہیں گے؟ بصیرت۔ تو شاعر کا ماننا ہے کہ وہ آنکھ جو دراصل واقعی تیری خوبصورتی کو محسوس کر سکتی ہو، اندر سے جان سکتی ہو، اسے تیری خوبصورتی طور سینا کی سی معلوم ہوگی۔ تجھ میں اور طور سینا میں کوئی فرق نہیں لگے گا۔ اگلے بند کی طرف چلتے ہیں ہم۔ امتحان دیدائے ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستاں ہے تو، مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیواں ہے تو، سوئے خلوت گاہ دل دامن کشے انساں ہے تو، برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالم تاب پر۔ بہت خوبصورت بند ہے یہ۔ مشکل الفاظ کے معنی پہلے بتائے دیتی ہوں آپ کو۔ دیدہ آنکھ کو کہتے ہیں، پاسبان نگہبانی کرنے والا یعنی محافظ، دیوان کہتے ہیں کسی شاعر کے شعری مجموعے کو۔ یاد رکھیے گا، شاعر کا جو شعری مجموعہ ہوتا ہے اس کو شعروں کی کتاب نہیں کہتے، اردو ادب کی زبان میں اس کو شعری مجموعہ کہیں گے یا دیوان کہیں گے۔ مطلع
کسی بھی غزل کا یا پابند نظم کا پہلا شعر ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ سوئے خلوت گاہ دل، یہ ترکیب ہے، جب 2 یا 3 یا 4 یا اس سے بھی زیادہ الفاظ کو ملا کر اضافت لگا کر انہیں اکٹھا جوڑ دیا جائے تو انہیں ترکیب کہتے ہیں۔ تو سوئے خلوت گاہ دل کیا ہے؟ ترکیب، مطلب ہے اس کا دل کی تنہائی کی جانب۔ دامن، دامن ویسے تو کرتے یا قمیض کے نیچے والے حصے کو دامن کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، جس کو ہم گھیرا کہتے ہیں۔ دامن کش، دامن کھینچنے والا۔ دستار فضیلت، بزرگی والی پگڑی، فضیلت بزرگی کو کہتے ہیں۔ کلاہ مہر عالم تاب، دنیا کو روشنی سے منور کرنے والے سورج کی دستار، یہ بھی ترکیب ہے۔ آپ فنی جائزہ لیں گے نا جب، تو اس میں یہ ترکیبات لکھیں گے، آپ یہ ساری تراکیب فنی جائزہ لیتے ہوئے لکھیں گے کہ شاعر نے کون سی تشبیہات یا کون سی تراکیب استعمال کرتے ہوئے اس نظم کو خوبصورت بنایا ہے۔ کلاه کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دستار یا وہ پگڑی، خوبصورت پگڑی جو اپنے لباس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے دولہا بھی سر پر پہنتا ہے، جس کو ہم عام طور پہ کلاه کہتے ہیں۔ ویسے کلاه دستار کو کہتے ہیں۔ مہر سورج کو کہتے ہیں، اور عالم تاب جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہو۔ خندزن، خندہ کا معنی ویسے ہوتا ہے ہنسنا، خندزن کسی کی ہنسی اڑانے والا۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو ایک پہاڑ ہے جو ہر دیکھنے والے کو نظر آتا ہے، یعنی ہر دیکھنے والے کو دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ یہ تو پہاڑ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو ہندوستان کے لیے ایک حفاظتی دیوار ہے۔ تو پہاڑ نہیں ہے، بلکہ تو ایک فصیل ہے جس نے ہندوستان کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی دشمن ہندوستان کی طرف بڑھے گا تو وہ تیرے سینے پر قدم رکھے بغیر ہندوستان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر تجھے کسی شاعر کا دیوان کہا جائے تو تیرا پہلا شعر آسمان خود ہوگا۔ اب یہ کتنی خوبصورت تشبیہ ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ رب العزت جو صانع اول ہے، یعنی جو اس کائنات کا سب سے بڑا مصور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس پوری دنیا کو ایک شعری دیوان قرار دے دیا جائے اگر، تو یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ کسی شاعر کا دیوان ہے بہت خوبصورت، تو اس کا مطلع یعنی اس کا پہلا شعر خود آسمان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی بلندی آسمان ہی سے شروع ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ آسمان اور کوہ ہمالیہ کی جو بلند چوٹی ہے وہ اس چوٹی کی اونچائی آسمان کے ساتھ مل گئی ہے جا کر۔ تو اس شعری مجموعے کا پہلا مصرع کیا ہوگا یا پہلا شعر کیا ہوگا؟ خود آسمان۔ تنہائی پسند لوگوں کے لیے تیرا وجود انتہائی سکون کا باعث ہے۔ کوئی بھی تیری آغوش میں آئے گا تو راحت پائے گا۔ اگر دیکھا جائے تو تیرے پہاڑوں پر جو برف پڑتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بزرگ کے سر پر احتراماً پگڑی پہنا دی گئی ہو۔ کیسی خوبصورت تشبیہ ہے یہ، دیکھیے کہ کوہ ہمالیہ کے سر پر پڑنے والی برف کو بزرگوں کی سفید پگڑی سے تشبیہ دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برف نہیں لگتا ہے کوئی بہت وجیح اور بڑا پرشکوہ بزرگ ہے جس کے سر پہ پگڑی پہنا دی گئی ہے۔ اور صرف یہی بات ختم نہیں کی اقبال نے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہی دستار سورج نے بھی اپنی نکلتی ہوئی خوبصورت کرنوں کی صورت میں پہن رکھی ہے۔ یعنی وہ جو فضیلت ہے، وہ جو خوبصورتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ خود سورج نے وہ پگڑی پہنانے میں مدد کی ہے۔ اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا بند، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن،
وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری سریا سے ہیں سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ تیسرے بند کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ سریا، سریا دراصل وہ 7 ستارے ہیں جو بہت فاصلے پر ہیں، یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ آسمان کا ایک سب سے خوبصورت اور چمکتا ہوا ستارہ سریا کہلاتا ہے، لیکن وہ جس کو آپ دب اکبر کہتے تھے نا، 7 ستاروں کا جھرمٹ، آپ لوگوں نے معاشرتی علوم میں پڑھا ہوگا بچپن میں، اس کو دراصل سریا کہتے ہیں۔ عہد کہن، عہد زمانہ اور کہن ہوتا ہے پرانا، یعنی پرانا وقت۔ پہنائے فلک، آسمان کی وسعت۔ آئینہ سیال، بہنے والا رواں دواں پانی مراد ہے یہاں۔ ویسے آئینہ سیال کا مطلب اگر آپ رواں دواں پانی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رواں دواں آئینہ، بہتا ہوا آئینہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صاف شفاف پانی میں آدمی کو اپنا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ سرگرم سخن، محو گفتگو رہنا، یعنی بات چیت کرنا۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے ہمالا، تیری شان و شوکت کا اندازہ تیرے تابناک ماضی سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ جیسے شروع میں شاعر نے کہا تھا نا پہلے بند میں کہ تجھ پر عہد رفتہ کا کوئی برا اثر دکھائی نہیں دیتا، لگتا ہی نہیں ہے کہ تجھ پر کوئی بڑھاپا آیا ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا جو شاندار ماضی ہے نا، اس سے تیری عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت سے آج تک پہلے دن کی سی وجاہت اور بلندی کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ تیرے پہاڑوں کے سائے جب ارد گرد وادیوں میں پڑتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے خیمہ بستیاں آباد کر دی گئی ہوں۔ اب یہ بات آپ کی سمجھ میں یوں آئے گی کہ اگر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک منظر کو تصور کریں، تصور میں لائیں کہ خیمہ کیا ہوتا ہے۔ خیمہ ایک کپڑے کا ٹکڑا ہوتا ہے، کسی بھی طرح کا کپڑا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی سٹف کا کپڑا ہو سکتا ہے، جس کو سایہ کرنے کے لیے، اس کو ایک چھوٹی سی چھت بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب آسمان سے اگر میدان میں، کھلے میدان میں جہاں سورج کی تپش یا دھوپ پڑ رہی ہو، وہاں پہ اگر ایک پہاڑی کا سایہ آ جائے گا تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کسی کپڑے سے سورج کی روشنی کو انسانوں پر پڑنے سے روکنے کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہو۔ اب یقیناً آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ آسمان اور زمین کے درمیان حائل جو پہاڑ ہے، اس کا سایہ جب کسی بستی پر پڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بستی میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک خیمہ بنا دیا گیا ہے، ایک خیمے کا سایہ تیار کر دیا گیا ہے۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تیری بلند و بالا چوٹیاں آسمان کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہیں، جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ ستاروں سے باتیں کر رہی ہیں، وہ ستاروں سے محو گفتگو ہیں۔ اور یہ بات درست ہے کہ تیرا وجود تو زمین پر ہے، لیکن تیری وجاہت تجھے آسمان کا مکین ظاہر کرتی ہے۔ آسمان کے مکین کون ہیں؟ چاند، ستارے، سورج، بادل، یہ سب آسمان کے مکین ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری خوبصورتی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تو زمین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ تیرا تعلق آسمان سے ہے۔ تیری گود سے پھوٹنے والے چشموں کا پانی اس قدر شفاف ہے کہ جیسے بہتا ہوا آئینہ، اور یہ جو ہوا ہے وہ تیرے چشموں کو مزید شفاف کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا جو ہے وہ اپنے ساتھ گرد و غبار کو اڑا لے جانے کا کام کرتی ہے،
تو اسی صفت کی وجہ سے ہوا کو رومال قرار دے دیا شاعر نے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا جو ہے وہ دراصل تیرے آئینے نما پانی کو رومال کی طرح صاف کرتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ تھا اقبال کی نظم حمالہ کا تیسرا بند. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. کل انشاءاللہ اس نظم کو ہم مکمل کر لیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.